السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الذاریات میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورۃ البقرہ میں تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ عبادت کا معنی ہوتا ہے انتہائی خضوع اور عاجزی اختیار کرنا۔ اس عاجزی کی بہترین مثال اور بہترین عبادت نماز ہے۔ نماز عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے، یہ ایک فرض عبادت ہے۔ نماز ہمیں دنیا میں برائیوں سے بچاتی ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے۔ نماز ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کا کفارہ بھی کرتی ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ اس کو ادا کرنے والے کامیاب اور اس سے گریز کرنے والوں کا برا انجام اس آیت میں بتایا گیا ہے جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف، تو ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوئے۔ عربی میں ایک خلف ہوتا ہے، ایک خلف ہوتا ہے۔ خلف کہتے ہیں برے جانشین کو اور خلف کہتے ہیں اچھے جانشین کو۔ یعنی سورۃ مریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن انبیاء کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد، ان کی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف، کہ ان کے پیچھے یعنی ان قابل تعریف لوگوں کے بعد ایسے برے جانشین آئے کہ جن کی سب سے بڑی برائی کیا تھی؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ یعنی ان کے آباء و اجداد نیک تھے لیکن ان کی اولادوں نے نمازیں چھوڑ دی، ان کے ارکان یا پھر ان نمازوں کے ارکان و واجبات چھوڑ دیے، یا یہ کہ انہیں اپنے وقت سے تاخیر کے ساتھ پڑھا اور ایسے کام کیے کہ جس سے نماز کا پڑھنا اور نہ پڑھنا ایک ہی ہو گیا۔ ناخلف لوگوں کی یہاں جو صفات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ ایسی باتیں کریں گے جن پر وہ عمل نہیں کریں گے، اور وہ ایسے عمل کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جائے گا۔ تو جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو اپنی زبان سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، جو اپنے دل سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو خشخاش کے دانے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔ یعنی ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی، یعنی جیسے اپنے بچے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں ابھی 10 سال کے بعد بھی اگر نماز نہیں پڑھتے تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو مار بھی سکتے ہیں، تاکہ وہ اگر پیار محبت سے اور سمجھانے سے، واعظ نصیحت سے نہیں سمجھتے تو سختی سے سمجھے، حتیٰ کہ نماز ان کی عادت ہو جائے اور پھر اس کے بعد زندگی میں وہ اس پر چلتے رہیں۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ان چنے ہوئے لوگوں، انعام یافتہ لوگوں کے بعد آنے والے برے اور شریر لوگوں کا فسق و فجور کیا ہے، کیا صفت ہے، کیا دلیل ہے کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، یا یہ کہ شریعت کے مطابق اسے ادا نہیں کیا، اس میں سستی دکھائی، اس میں اہمال کیا، یعنی اسے نگلیکٹ کر دیا یا اس سے منع کر دیا۔ یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ نہیں تھے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں میں جانوروں اور گدھوں کی طرح ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں، نہ تو وہ آسمان میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور نہ زمین میں لوگوں سے شرم کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے بے حیائی اور برائی کے طریقے اپنا لیے اور جس کام کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا اس کام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔
ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا 60 سال کے بعد نااہل لوگ پیدا ہوں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 60 سال بعد، جو نماز کو ضائع کر دیں گے اور خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے۔ ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی صرف تجوید اور قرات کے ماہر ہوں گے لیکن وہ قرآن ان کے دلوں پر اثر نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کے عمل میں آئے گا۔ اور قرآن کی قرات 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں، نمبر 1 مومن، نمبر 2 منافق اور نمبر 3 فاجر۔ ادا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، یعنی ایک اہم فریضہ جو دین کا ستون ہے، جو ایمان کا معیار اور کسوٹی ہے اور جو رب العالمین سے اخلاص کا ثبوت دینے کا ذریعہ ہے، تو اس میں انہوں نے اپنی نمازیں ضائع کی، یعنی اہم فریضہ کو ادا نہیں کیا۔ تو بہت سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد نماز پوری طرح چھوڑ دینا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو اس کے آخری وقت تک مؤخر کر دیتے ہیں، یعنی پڑھ تو لیتے ہیں لیکن بے وقت کی پڑھتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اوقات ضائع کر دیتے ہیں، یعنی قضا کر کر کے پڑھتے ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ارکان اور واجبات کو ضائع کر دیتے ہیں، یعنی تم نماز کے سارے ارکان، شرائط وغیرہ پوری طرح ادا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے کہ سورج کو بیٹھے دیکھتا رہتا ہے، جب وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مارنے لگ جاتا ہے۔ اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا، یعنی اللہ کو یاد کرنے کی بجائے وہ ادھر ادھر کی باتیں سوچتا رہتا ہے یا بس نماز کو سر سے اتارنے کی فکر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے، دونوں آرام کے وقت ہیں اور نیند کے وقت ہیں، اس لیے ایسے اوقات میں ان کو نماز پڑھنا اور مشکل لگتا ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ وہ لوگ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے الفاظ سنتے ہیں، تندرست اور صحیح سالم ہونے کے باوجود نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ استغفر اللہ، یعنی آذان کی آواز آتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ ایک معنی بھی کیا گیا ہے کہ یہ عمدگی سے نماز نہیں پڑھتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر مڑے اور فرمایا اے فلاں، تم نے اپنی نماز اچھی طرح کیوں نہیں ادا کی؟ کیا نمازی کو دکھائی نہیں دیتا جب وہ نماز پڑھتا ہے کہ اس نے کس طرح نماز ادا کی؟ حالانکہ وہ اپنے ہی لیے نماز ادا کرتا ہے، تو پھر چاہیے کہ اچھے سے اچھے طریقے سے ادا کرے۔ اسی طرح ایک معنی یہ بھی ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھنا، بس سر سے اتارنے کی کوشش کرنا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس نے نماز میں کمی کی، یعنی تیز تیز پڑھ رہا تھا، صحیح طرح سے رکوع اور سجود ادا نہیں کر رہا تھا۔ حذیفہ نے اس سے کہا تم کتنے عرصے سے ایسی نماز ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی، اگر تم ایسی ہی نماز پڑھتے مر جاتے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے علاوہ ہی مرو گے۔ پھر کہا بے شک ایک آدمی ہلکی نماز پڑھنے کے باوجود اسے مکمل اور اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ تو اصل مقصود کیا ہے کہ نماز کا پھر حق ادا کیا جائے، اطمینان سے نماز کے ارکان کو ادا کیا جائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد تشریف لے گئے، اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ لوٹ گیا، اس نے ویسے ہی نماز دوبارہ پڑھ دی جیسے پہلے پڑھی تھی۔ پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ پھر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر نماز ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ مجھے سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا قرآن تمہیں یاد ہو اس کو پڑھو، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو،
پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ اطمینان سے، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو. یعنی ہر رکن اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اس کے بعد انسان اپنی جگہ پر ٹھہر جائے سکون سے، اور پھر دوبارہ اگلا رکن ادا کرے. پھر اسی طرح رکوع اور سجود میں اگر کمر سیدھی نہ کی جائے اور بس تھوڑا سا جھکا کے سر اٹھا لیا جائے تو آپ نے فرمایا وہ نماز کافی نہ ہوگی جس میں آدمی اپنی پشت کو رکوع اور سجود میں سجدہ سیدھا نہ رکھے. آپ امام شافعی، امام احمد اور اسحاق کہتے ہیں جو اپنے رکوع اور سجدے میں اپنی پشت سیدھی نہیں رکھتا، یعنی اسٹریٹ نہیں ہوتی، اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز میں یہ 6 صفات منافقوں کی علامت ہے. نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کے لیے دکھاوا کرنا، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا، اور با جماعت نماز سے پیچھے رہنا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص وضو مکمل کرنے اور رکوع اور سجود کو مکمل کرنے کی حفاظت نہ کرے وہ نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا گویا وہ اسے ضائع کر دیتا ہے، اور جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ باقی شریعت کے تمام احکامات کو بھی زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے. اور جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کی دوسری صفت کیا بتائی گئی؟ واتبعوا الشہوات، کہ وہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے، یعنی گناہوں میں پڑ گئے، شراب نوشی میں پڑ گئے، اپنے نفسوں پر شہوت کو ترجیح دی اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں، منکرات میں آگے بڑھ گئے. نماز کو ضائع کرنے کا بھی سب سے اہم سبب یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں اپنا وقت استعمال کر دیتا ہے، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو یا وہ تھک چکا ہوتا ہے یا پھر اس کا دل بدل چکا ہوتا ہے اور نماز پڑھنے میں اس کا دل ہی نہیں لگتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں مروی ہے کہ خواہشات کی پیروی کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو مضبوط محل بناتے ہیں، قابل توجہ گاڑیوں پر سوار ہوتے ہیں اور مشہور لباس پہنتے ہیں. یعنی یہ بیماریاں جو آج ہیں یہ آج کی نہیں ہیں، یہ امام شافعی کے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کے دور کی ہیں کہ انہوں نے کیا زبردست طریقے سے تشخیص کی کہ خواہشات کی پیروی کا مطلب کیا ہے، کہ بڑے بڑے گھر بنائے جائیں اور اپنی ساری صلاحیتیں انہی میں لگا دی جائیں، ایسی گاڑیوں پر بیٹھا جائے جو نوٹسیبل ہوں، ایسی سواریوں پہ بیٹھا جائے جو لوگوں کی نگاہ میں ہوں، لوگ اس پہ رشک کرتے ہوں، اور ایسا اور برانڈڈ لباس پہنے جائیں. یعنی ان کا پورا لائف سٹائل ہی دنیا کے پیچھے بھاگنے کا ہو جاتا ہے، اور عبادت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، ان کا دل نہیں لگتا. تو خواہشات ان چیزوں کے متعلق ہوتی ہیں جو انسان کو پسند آتے ہیں کام، یا انسان جن کو کرنا چاہتا ہے، جن کے ساتھ وہ موافقت رکھتا ہے اور جن سے وہ بچتا نہیں ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ جنت ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات کے ساتھ گھری ہوئی ہے. اس بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا جا کر اسے دیکھ آؤ. چنانچہ جبریل علیہ السلام گئے اور دیکھا. واپس آ کر عرض کیا یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم اس کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہونا چاہے گا. پھر جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے دیکھ کر آؤ. چنانچہ وہ دوبارہ گئے اور اسے دیکھا. کہا یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکے گا، یعنی اتنا مشکل راستہ ہے. اور اسی طرح جب آگ کو پیدا کیا تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل جہنم کو دیکھ کر آؤ. جب وہاں پہنچے تو آ کر کہنے لگے یا رب و عزتک، اے رب آپ کی عزت کی قسم جو اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل ہونا نہیں چاہے گا. اللہ کے حکم پر اسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا. پھر فرمایا
اے جبریل جا کر اسے دیکھ کر آؤ۔ وہ دیکھ کر آئے، دیکھا تو کہا یا رب و عزتک، مجھے تو اندیشہ ہے اب کوئی آدمی اس میں داخل ہونے سے بچ نہ سکے گا۔ یعنی ایسا پھسلن کا راستہ ہے، ایسا خواہشات کا راستہ ہے کہ سب اسی طرف چل پڑیں گے، کیونکہ یہ انسان کے لیے ایک امتحان ہے۔ اس کے اندر خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، لہذا جو چیز انسان کو خوشنما لگتی ہے انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے۔ بخیلی جس کی اطاعت کی جائے، یعنی انسان بخل کرے، یعنی دل میں بخل کا خیال آئے تو اس کی پیروی کرے۔ خواہش نفس جس کی پیروی کرے، یعنی کچھ اللہ کے راستے میں دینے کی بجائے اپنی خواہشات پر انسان خرچ کرنے لگے۔ اور گمراہ امام جو لوگوں کو مس لیڈ کریں اپنی خواہشات پرستی کی وجہ سے۔